زین، یہ دیواریں صرف در و دیوار نہیں ہیں، یہ ہماری قسمت کی دیواریں ہیں، تمہاری محبت ان میں قید ہو کر رہ جائے گی۔ الشبا کی آواز میں شکن تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ بے باک چمک تھی جو زین کو اس کی ہر بات پر یقین دلاتی تھی۔ زین نے اس کے ہاتھ کو نرم گرم مٹھی میں لیا اور اپنی نظریں اس بڑے اور شاندار گھر پر ڈالی جس کے پچھلے حصے میں وہ کھڑے تھے۔ الشبا کا گھر صرف ایک حویلی نہیں تھا، وہ ہاشمی خاندان کے ایک اعلیٰ مقام، ان کی ناموس اور ان کی انا کی نشانی تھی۔ زید نے سردی کی شام میں گہرا سانس لیا اور کہا، میرا عشق اس دیوار سے زیادہ مضبوط ہے الشبا، میں وہ ہوا ہوں جو دیواروں کی محتاج نہیں ہوتی۔ زین اور الشبا کی دوستی بچپن سے ہو چکی تھی، جب زین کے والد جو ایک معمولی سرکاری ملازم تھے اس پوش علاقے کی ایک چھوٹی سی کالونی میں شفٹ ہوئے۔ الشبا کا خاندان شہر کے سب سے بڑے اور قدیم سرمایہ دار خاندانوں میں شمار ہوتا تھا۔ ان کی دولت نسلوں سے چلی آ رہی تھی اور ان کے لیے عزت و مقام صرف پیسے سے نہیں تھا بلکہ خاندانی جڑاؤ سے جوڑا جاتا تھا۔ الشبا کے والد ارسلان ہاشمی ایک سخت گرفت اور اپنے خاندان کی روایتوں کو سینے سے لگا کر رکھنے والے شخص تھے۔ ان کی نظر میں زین ایک اچھا محنتی لڑکا تھا مگر ہمارے لیول کا نہیں۔ وہ اس بات سے غافل تھے کہ ان کی بیٹی اور زین کے درمیان دوستی کب محبت میں بدل گئی تھی۔ پچھلے 3 سالوں سے ان کی ملاقاتیں چوری چھپے اس پچھلے آنگن میں ہوتی تھی جہاں ایک پرانی املی کا درخت ان کی محبت کا گواہ تھا۔ الشبا نے اپنی ماسٹر ڈگری مکمل کر لی تھی اور زین ابھی انجینئرنگ کی پڑھائی پوری کر کے ایک چھوٹے سٹارٹ اپ میں کام شروع کر چکا تھا۔ اس کے پاس صرف ایک چیز تھی، اس کی قابلیت اور الشبا کے لیے اس کی سچی لگن۔ لیکن اب وقت آ گیا تھا جب الشبا کے رشتے کی بات شروع ہو چکی تھی۔ الشبا نے زین سے آہستہ سے کہا، ابو نے فیصلہ کر لیا ہے زین۔ اس کا چہرہ اداس تھا۔ سعد الشبا کا ماموزاد بھائی تھا، وہ خاندانی دولت کا وارث تھا، مگر اس کے مزاج میں ایک غرور اور بے فکری تھی جو الشبا کو ناپسند تھی۔ شاد کو بس اتنا معلوم تھا کہ وہ اس خاندانی ناموس کا حصہ ہے اور الشبا بھی اس کی زندگی کا ایک ضروری حصہ بنے گی۔ زین کا چہرہ فک ہو گیا۔ سعد، وہ تو تمہارا مناسب نہیں ہے، یہ ہمارے خاندان کے لیے مناسب ہے زین۔ ابو کہتے ہیں ہماری دولت اور ناموس کو ہمارے بیچ ہی رہنا چاہیے، باہر کے لوگوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ الشبا کی آواز میں ایک چڑچڑاہٹ تھی۔ مزید الشبا نے کہا، انہوں نے تمہارا نام بھی سنا ہوگا زین، انہیں تمہاری قابل تعریف محنت اور تمہاری اچھی پرورش کا بھی پتہ ہے، مگر ان کی نظر میں یہ سب ہاشمی ٹائٹل کے سامنے بے معنی ہے۔ زین نے اپنے جذبات کو کنٹرول کیا اور کہا، مجھے صرف ایک موقع دو الشبا، میں تمہارے والد سے بات کروں گا، میں ان کو دکھاؤں گا کہ میرا فیوچر میرے ہاتھ میں ہے، میری نسل میں نہیں۔ اس رات انہوں نے ایک بار ایک دوسرے سے وعدہ لیا، اگر ارسلان ہاشمی نہ مانے تو زین شہر چھوڑ دے گا اور اپنی قابلیت کو چمکائے گا، تبھی واپس آئے گا جب اس کے پاس صرف پیسہ نہیں بلکہ وہ مقام ہوگا جس کے سامنے ارسلان ہاشمی کو جھکنا پڑے۔ یہ صرف محبت کا سوال نہیں تھا، یہ ناموس محبت کا سوال تھا۔ زین کے دل میں امید کی ایک کرن تھی۔ اگلے دن صبح اس نے ہمت کر کے ارسلان ہاشمی سے ان کے دفتر میں ملاقات کی۔ ارسلان ہاشمی اپنی عالی شان کرسی پر بیٹھے مسکراتے ہوئے زین کی طرف دیکھا۔ ان کی مسکراہٹ میں نہ صرف غرور تھا بلکہ ایک گہرا تجربہ بھی تھا جو لوگوں کی حیثیت کو فوراً پہچان لیتا تھا۔ تم ایک ہوشیار اور محنتی لڑکے ہو زین، میں جانتا ہوں تم میری بیٹی کے اچھے دوست رہے ہو اور میں اس کی قدر کرتا ہوں۔ ارسلان ہاشمی نے اپنے چشمے کو اتارا اور میز پر رکھا۔ زین نے جوش سے کہا، سر، میں الشبا سے محبت کرتا ہوں اور میں اس کی حفاظت، عزت اور خوشیوں کی ہر طرح سے ذمہ داری لے سکتا ہوں، مجھے صرف ایک موقع تو دیں۔ ارسلان ہاشمی نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹ دی۔ ان کی آواز اتنی نرم تھی کہ وہ اور بھی خوفناک لگی۔ زین، تم جو کچھ بھی میرے سامنے کہہ رہے ہو وہ ایک خوبصورت خواب ہے اور میں تمہاری قدر کرتا ہوں کہ تم ہمت سے میرے سامنے کھڑے ہو، مگر زندگی خواب نہیں ہوتی زین بیٹا، وہ حقیقت ہوتی ہے۔ ہمارا خاندان، یہ میرا نام، یہ میری دولت، یہ صرف میرے نہیں ہے، یہ میری بیٹی کی پہچان ہے۔ انہوں نے ایک فائل اٹھائی اور زین کی طرف پھینکی۔ یہ میرے خاندان کا 100 سال کا حساب ہے اور یہ تمہاری سال بھر کی کمائی۔ اب تم ہی بتاؤ، کیا تم الشبا کو وہ سٹیٹس دے سکتے ہو جس کی وہ حقدار ہے؟ کیا تم ہمارے خاندان کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتے ہو کہ تم اس کی ناموس اور مقام کو برقرار رکھو گے؟ زین کی زبان گونگی ہو گئی۔ اس کے پاس جواب میں کوئی حسین شاعری نہیں تھی، کوئی جادو نہیں تھا، صرف ایک سچی مگر بے اثر محبت تھی۔ تم کل ایک بڑے آدمی بن سکتے ہو زین، مگر آج نہیں، اور میرے خاندان کی بیٹی انتظار نہیں کر سکتی۔ اس کا مستقبل طے ہو چکا ہے اور وہ اس کے خاندان کے ساتھ ہی رہے گا۔ تمہارا اور اس کا راستہ اب یہیں تک تھا،
اس دوستی کو یہیں ختم کر دو اور اپنے مستقبل پر توجہ دو۔ ارسلان ہاشمی کی بات زین کے دل پر خنجر کی طرح لگی۔ اس کا عشق، اس کی محبت اور اس کے سارے خواب اس کے خاندان کی ناموس اور دولت کی دیوار کے سامنے بے بس ہو گئے۔ زین نے وہاں سے صرف ارسلان ہاشمی کو نہیں چھوڑا بلکہ وہ اس شہر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ شام کو زین اور الشبا آخری بار اس املی کے درخت کے پاس ملے۔ الشبا نے اپنے باپ کی سختی کو جان لیا تھا۔ اس کے والد نے اسے بتا دیا تھا کہ اگر زین نے اس سے دوبارہ رابطہ رکھا تو وہ اس کی قسموں کو توڑ دے گا اور وہ رشتہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ میں جا رہا ہوں الشبا، زین نے اس کے آغوش میں خود کو چھپا کر کہا۔ کہاں؟ الشبا کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ وہاں جہاں میری قسمت میری نسل سے نہیں بلکہ میری قابلیت سے لگے گی۔ تمہارے باپ نے عزت کو پیسوں سے تولا ہے۔ میں واپس آؤں گا الشبا، اور میں اتنا مضبوط ہو کر آؤں گا کہ وہ خود تمہارا ہاتھ میرا ہاتھ میں دیں گے۔ جب تک میرا انتظار کرنا، اور ساتھ کو بتانا کہ اس کی منگنی کا دھاگا تمہارے گلے کا پھندا بن سکتا ہے مگر شادی کی زنجیر نہیں۔ الشبا نے آنسو پوچھے اور ایک لمحے کی خاموشی کے بعد سر ہلایا۔ میں تمہارا انتظار کروں گی زین، میں ہر روز ہر وقت تمہاری راہ تکوں گی، مگر تم وعدہ کرو تم واپس آؤ گے۔ اس کے بعد زین اس شہر سے چلا گیا۔ ارسلان ہاشمی اگلے ہفتے الشبا کی منگنی سعد سے کر دی۔ یہ منگنی ایک شاندار تقریب تھی مگر دلہن کی آنکھوں میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ سعد نے الشبا کو اپنی جائیداد سمجھا جبکہ الشبا نے اپنے باپ کی عزت کی خاطر وہ رشتہ قبول کیا۔ زین نے اپنے وعدے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ وہ ایک دوسرے شہر چلا گیا جہاں اس کی قابلیت کی قدر کی گئی۔ اس نے دن رات محنت کی۔ اس کا سٹارٹ اپ اب ایک بڑی آرکیٹیکچر اینڈ ڈیزائن فرم بن چکا تھا جس کا نام تھا دی زینت ڈیزائن۔ اس نے اس دولت کو جمع کیا جو ہاشمی خاندان کی دولت سے مقابلہ کر سکے، لیکن اس سے زیادہ اس نے وہ عزت کمائی تھی جس کے سامنے دولت بھی چھوٹی لگتی تھی۔ اس دوران الشبا کا حال اور مشکل تھا۔ سعد سے اس کی منگنی تو طے ہو گئی تھی مگر اس نے شادی کی تاریخ کو ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیا۔ اس کے والد ارسلان ہاشمی اپنی بیٹی کی اداسی کو سمجھتے تھے مگر ان کی انا اور ان کے خاندان کی روایت نے انہیں بے بس کر رکھا تھا۔ وہ الشبا کی شادی کروانا چاہتے تھے مگر الشبا نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اس پر دباؤ ڈالا گیا تو وہ گھر چھوڑ دے گی۔ باپ بیٹی کا رشتہ ان 5 سالوں میں بے حد کمزور ہو گیا تھا۔ ارسلان ہاشمی اپنی بیٹی کی مسکراہٹ کو ترستے تھے مگر اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ان کے لیے ناموس خاندان سب سے بڑا تھا اور اس ناموس کی بنیاد وہ دولت اور خاندان پر رکھتے تھے، محبت اور انسان کی شخصیت پر ہرگز نہیں۔ سعد نے بھی الشبا کے انتظار میں کئی غلطیاں کی۔ اس نے محفلوں میں شراب پینا اور غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ اس کا غرور اس کے اعمال سے بدترین ہوتا چلا گیا۔ الشبا نے زین سے کوئی رابطہ نہیں رکھا لیکن اس کے پاس زین کی کامیابی کی خبریں وقتاً فوقتاً آتی رہتی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا عشق اب صرف ایک عام لڑکا نہیں رہا بلکہ ایک مشہور بزنس مین بن چکا ہے۔ یہ خبر اس کے لیے سب سے بڑی امید تھی۔ 5 سال بعد زین واپس آیا۔ اس کی واپسی کوئی عام واپسی نہیں تھی۔ اس کی کمپنی کو شہر کے سب سے بڑے اور پریسٹیج پروجیکٹ دی سٹی سینٹر کے لیے شارٹ لسٹ کیا گیا تھا۔ اس پروجیکٹ کا کلائنٹ کوئی اور نہیں بلکہ ہاشمی گروپ آف انڈسٹریز تھا جس کا مالک ارسلان ہاشمی تھا۔ پہلی ملاقات میٹنگ روم میں ہوئی۔ زین ایک بلیک سوٹ میں نہایت پراعتماد اور پرسکون ارسلان ہاشمی کے سامنے کھڑا تھا۔ ارسلان ہاشمی نے جب زین کو دیکھا تو اس کا چہرہ پہلی بار تھوڑا سا اترا۔ ان کی آنکھوں میں حیرانگی اور ایک ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ دی زینت ڈیزائن کے CEO زین عباس، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ارسلان ہاشمی نے خود کو سنبھالتے ہوئے رسمی انداز میں کہا۔ شکریہ مسٹر ہاشمی، مجھے آپ کے خاندان کے ساتھ کام کرنے میں خوشی ہوگی۔ زین کی آواز گہری اور معتدل تھی۔ ارسلان ہاشمی کو زین کی آنکھوں میں وہ جنون نظر آیا جو 5 سال پہلے صرف بے بس محبت تھی اور اب وہ کامیابی کی آگ بن چکا تھا۔ میٹنگ کے دوران سعد بھی وہاں موجود تھا۔ سعد زین کی کامیابی کو برداشت نہیں کر پایا۔ وہ شروع سے ہی زین کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ زین عباس، سعد نے طنزیہ لہجے میں کہا، آپ کی کمپنی تو نہیں ہے، کیا آپ اتنے بڑے پروجیکٹ کو ہینڈل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں ہمیں اپنی پرانی کمپنی سلطان ڈیزائنز کو ہی یہ پروجیکٹ دینا چاہیے۔ زین مسکرایا، مسٹر سعد، میری کمپنی نئی ضرور ہے مگر ہمارا کام نیا نہیں ہے۔ ہمارے ڈیزائن صرف عمارتوں کو نہیں بلکہ لوگوں کی زندگیوں کو بھی بہتر بناتے ہیں، اور جہاں تک اہلیت کا سوال ہے میرا کام خود بولتا ہے۔
मीटिंग खत्म होने के बाद अलिशबा और जैन का सामना हुआ। अलिशबा ने जैन को देखा तो इसकी आंखों में उम्मीद और ढेर सारी मोहब्बत चमक उठी, मगर इन दोनों ने एक दूसरे से एक लफ्ज़ नहीं कहा। इनका रिश्ता अब दो लोगों का नहीं बल्कि दो खानदानों की जंग और इज्जत का मामला बन चुका था। जैन का प्रोजेक्ट हाशमी ग्रुप को बहुत पसंद आया और इसकी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। ये असलान हाशमी की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फ़ैसला था, क्योंकि हर रोज़ जैन को देखकर इन्हें अपनी बेटी की उदासी याद आती थी। साद ने जैन को कामयाब होता देखकर इसको नीचा दिखाने की कोशिशें शुरू कर दी। इसने जैन के प्रोजेक्ट में रुकावट डालनी शुरू कर दी, अफवाहें फैलाईं और असलान हाशमी को बार बार ये एहसास दिलाया कि जैन इस खानदान की इज्जत को ख़तरे में डाल रहा है। एक दिन साद ने हद पार कर दी। इसने जैन की कंपनी के बारे में झूठी खबरें मीडिया में लीक कर दी, जिससे जैन के खिलाफ बदगुमानी फैल गई। जब जैन को इस बात का पता चला तो वो गुस्से में असलान हाशमी के दफ्तर पहुंचा। मिस्टर हाशमी, मैं आपके ख़ानदान की इज्जत के लिए आया था, लेकिन आपकी बेटी के मंगेतर साद ने मेरी नामूस पर हमला किया है, जैन ने ज़ोर से कहा। असलान हाशमी बहुत शर्मिंदा हुए, क्योंकि वो जानते थे कि साद इस तरह की हरकत कर सकता है, मगर इनकी अना अब भी टूट नहीं रही थी। जैन, ये मामला बिजनेस का है, तुम्हारा और अलिशबा की बात इसमें मत लाओ, इन्होंने नरमी से कहा। नहीं मिस्टर हाशमी, ये बिजनेस का मामला नहीं है, ये नामूस से मोहब्बत का मामला है। आपने आज से 5 साल पहले मुझे बेइज्जत किया था और कहा था कि मैं आपके ख़ानदान के मुकाम का नहीं हूँ। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ अपनी काबिलियत और इज़्ज़त के साथ, मगर आपके ख़ानदान की इज़्ज़त आपकी बेटी का मंगेतर खुद ख़राब कर रहा है। सच्चा नामूस दौलत में नहीं होता, बल्कि अच्छे किरदार और सच्ची नीयत में होता है। उस वक्त अलिशबा दरवाजे पर खड़ी थी। इसने जैन और अपने बाप की सारी बात सुन ली थी। अलिशबा अंदर आई और अपने वालिद के सामने खड़ी हो गई। इसके चेहरे पर अब 5 साल पहले वाली बेबसी नहीं, बल्कि एक नई हिम्मत और हौसला था। अब्बू, जैन सही कह रहा है। अब्बू, जैन सही कह रहा है। आपने हमेशा ख़ानदान की नमूज को दौलत की दीवारों में बंद रखा। आपने हमेशा इस रिश्ते को शर्मिंदगी समझा, मगर जैन ने इस मोहब्बत को अपनी मेहनत से इज्जत दी। साथ वो नामूस बर्बाद कर रहा है जिसको आप बचाना चाहते थे। मेरी खुशी, मेरी इज्जत और मेरी मोहब्बत, मेरे नामूस जैन के साथ है। अगर आप आज भी मेरी शादी साथ से करवा देंगे तो मैं इस घर को छोड़ दूंगी। मैं आपकी दौलत तो कबूल कर सकती हूँ, मगर आपका गलत फैसला नहीं। अलिशबा की आवाज़ बहुत मजबूत थी। असलान हाशमी की आंखों में आंसू आ गए। इस दिन इन्हें अपनी बेटी की उदासी को नहीं, बल्कि अपनी बेटी की हिम्मत को देखा। इन्होंने देखा कि कैसे इनकी अना और ख़ानदान की दौलत ने इनकी बेटी और एक सच्ची मोहब्बत को बर्बाद करने की कोशिश की थी। इन्होंने साद की हरकतों और उसकी नाअहली को भी देखा। असलान हाशमी ने गहरा सांस लिया और जैन की तरफ देखा। इनका सर झुका हुआ था। जैन, इनकी आवाज़ लड़स गई। तुम्हारा इश्क और तुम्हारी काबिल तारीफ़ शख्सियत मेरे ख़ानदान की दौलत से कहीं ज़्यादा बड़ी है। मैं शर्मिंदा हूँ जैन, मैं सिर्फ दौलत देखता रहा, इंसान को नहीं। उस वक्त साद तेज़ी से वहाँ आया। वो बहुत गुस्से में था। अंकल, आप इस लड़के की बातों में आ रहे हैं। हमारा ख़ानदान। असलान हाशमी ने ज़ोर से साद की बात काटी। साद, तुमने अपने ख़ानदान की नामूस को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब ये बेहतर है कि तुम इस मामले से दूर रहो। फिर असलान हाशमी ने अलिशबा का हाथ जैन के हाथ में रख दिया। मेरी बेटी की नामूस, मेरे ख़ानदान की इज्जत और इसकी खुशी, अब ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है जैन। मुझे यकीन है कि तुम इस रिश्ते को इस मुकाम तक ले जाओगे जहाँ कोई दौलत इसको छू भी नहीं सकती। जैन ने अलिशबा का हाथ नरम गरम थाम लिया। 5 साल की जुदाई, 2 खानदानों की जंग और सिर्फ एक वादा, सब कुछ इस एक लम्हे में मिल गया। मैं हमेशा आपकी बेटी की इज्जत करूंगा मिस्टर हाशमी, और मैं आपको वादा करता हूं कि मोहब्बत ही सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़ी नामूस है। चंद महीनों बाद जैन और अलिशबा की शादी हो गई। शादी की तकरीब में वही असलान हाशमी थे जो अब बहुत खुश थे। इन्होंने अपनी बेटी और दामाद को दिल से कबूल किया। इनके इश्क ने वो नामूस कमाया था जो दौलत से ख़रीदा नहीं जा सकता था। ये उस नामूस मोहब्बत की दास्तान थी जो सबसे बड़े ख़ानदानी मसाइल और दीवारों को तोड़कर फातेह हुई।